بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق آرام و سکون کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ اگر آپ ہمارے چینل معلم اردو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں تاکہ مزید بہتر سے بہتر کام کیا جا سکے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوال آئے گا کہ سبق کا خلاصہ لکھیں۔ آپ نے سبق کا عنوان جو دیا ہوا ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے آرام و سکون، اس کے بعد مصنف کا نام لکھنا ہے سید امتیاز علی تاج۔ خلاصہ اس طریقے پر آپ نے لکھنا ہے کہ اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے، مصنف کی بات آپ نے نہیں لکھنی۔ مراد یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں مصنف کی باتوں کو الفاظ میں ڈھال کر سادہ عام فہم الفاظ کے اندر لکھیں گے۔ آپ اس طرح بتائیں گے کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ بیمار خاوند کے لیے بیوی ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ ڈاکٹر ان کا اچھی طرح سے معائنہ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ غالباً آپ کے شوہر زیادہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ یہ بات انہیں سمجھا دیں کہ صحت کے لیے آرام کتنا ضروری ہے۔ یہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، صبح 10 بجے دفتر جاتے ہیں اور شام 7 بجے واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بیوی عملی طور پر گھر کا آرام و سکون غائب کر دیتی ہے۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہے اور کبھی اس سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میاں کے کمرے سے جاتے ہوئے گھنٹی وہاں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو گھنٹی بجا دینا۔ اتنی دیر میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ بیوی للو کو پکار کر کہتی ہے کہ دیکھو کون آیا ہے۔ للو کہتا ہے کہ سقا آیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اس کا تھوڑا سا لحاظ کر لے۔ ادھر بچہ اپنے کھلونا گاڑی سے شور پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بیگم چیخ کر اسے روکتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی جھاڑو پھیرنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی جھاڑو دینے والے کو برا بھلا کہتی ہے اور میاں مسلسل پریشان اور بے چین ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں نے بیوی کو آواز دی جو اس نے نہ سنی۔ آخر کار میاں کو فون اٹھانا پڑتا ہے اور یہ کہہ کر فون بند کر دیتے ہیں کہ بعد میں کر لینا، ابھی بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں۔ جب بیگم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فون آیا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے فون اٹھا ہی لیا تھا تو ان کا نام پوچھنے میں کیا حرج تھا۔ اتنی دیر میں ہمسائے کی ہارمونیم اور گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں نے کہا میرا سر پھٹ رہا ہے، آپ ان سے کہو تھوڑا آہستہ چلا لیں، گھر میں بیمار ہے۔ بیوی انہیں خط لکھ کر منع کر رہی ہوتی ہے کہ بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر آ کر صدا لگاتا ہے۔ ادھر ملازم ریٹھے کوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میاں گھر کے ماحول سے تنگ آ کر بیوی سے کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی لاؤ۔ بیوی نے کہا کیوں؟ ٹوپی اور شیروانی کیوں مانگتے ہو؟ میاں نے کہا دفتر جا رہا ہوں آرام و سکون کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا بیوی نے جو ہے وہ گھر میں اسے آرام و سکون نہیں کرنے دیا۔ آخر کار وہ بیچارہ تنگ آ کر پھر دفتر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب تو امید ہے آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔
آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک دو دفعہ آپ سنیں، آپ کو بالکل جو ہے وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ آپ اسے پیپر میں اچھے طریقے سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔